اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید الاضحیٰ کے مسائل کس دوم از رحمت اللہ بندیشہ صاحب مبلغ سلسلہ و استاذ جامعہ احمدیہ جرمنی. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل منگل 27 جون 2023. جمعہ کا اجتماع بھی دراصل ایک عید ہی ہے اور اس میں دو سبق دیے گئے ہیں. ایک قومی اتحاد کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے تبلیغ کی طرف. خطبہ کے لیے جمعہ کی نماز میں ظہر کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت کی کمی کر دی. عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت لباس. حضرت جعفر اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید پر یمنی منقش چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے. کتاب الام لامام شافعی. عیدگاہ میں خواتین کا بھی حاضر ہونا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں اور جوان لڑکیوں، پردہ نشین خواتین اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کے لیے جانے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے. البتہ حائضہ خواتین نماز پڑھنے والی جگہ پر نہیں جاتی تھی مگر دعا میں شامل ہوتی تھی. ایک عورت نے عرض کی، اگر کسی خاتون کے پاس پردہ کے لیے چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس کی بہن اس کو عاریتاً چادر دے دے. ترمذی کتاب العیدین. عورتوں کے ایام حیض میں مسجد میں آ کر بیٹھنے نیز ان ایام میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے بارے میں ایک خاتون کی ایک تجویز پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 13 مارچ 2019 میں درج ذیل ارشادات فرمائے. حضور انور نے فرمایا، مذکورہ بالا دونوں امور کے بارے میں علماء و فقہاء کی آراء مختلف رہی ہیں اور بزرگان دین نے بھی اپنی قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے مطابق اس بارے میں مختلف جوابات دیے ہیں. اسی طرح جماعتی لٹریچر میں بھی خلفائے احمدیت کے حوالے سے نیز جماعتی علماء کی طرف سے مختلف جوابات موجود ہیں. قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں خواتین کے ایام حیض میں قرآن کریم پڑھنے کے متعلق میرا موقف ہے کہ ایام حیض میں عورت کو قرآن کریم کا جو حصہ زبانی یاد ہو وہ اسے ایام حیض میں ذکر اور اذکار کے طور پر دل میں دہرا سکتی ہے. نیز بوقت ضرورت کسی صاف کپڑے میں قرآن کریم کو پکڑ بھی سکتی ہے اور کسی کو حوالہ وغیرہ بتانے کے لیے یا بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ بھی سکتی ہے لیکن باقاعدہ تلاوت نہیں کر سکتی. اسی طرح ان ایام میں عورت کو کمپیوٹر وغیرہ پر جس میں اسے بظاہر قرآن کریم پکڑنا نہیں پڑتا باقاعدہ تلاوت کی تو اجازت نہیں، لیکن کسی ضرورت مثلا حوالہ تلاش کرنے کے لیے یا کسی کو کوئی حوالہ دکھانے کے لیے کمپیوٹر وغیرہ پر قرآن کریم سے استفادہ کر سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ان ایام میں عورت مسجد سے کوئی چیز لانے کے لیے یا مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے تو مسجد میں جا سکتی ہے لیکن وہاں جا کر بیٹھ نہیں سکتی. اگر اس کی اجازت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید میں شامل ہونے والی ایسی خواتین کے لیے کیوں یہ ہدایت فرماتے کہ وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں؟ بس اس حالت میں عورتوں کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی خاتون اس حالت میں مسجد میں آتی ہے یا کوئی بچی ایسی حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ مسجد آئی ہے یا اچانک کسی کو یہ حالت شروع ہو گئی ہے تو ان تمام صورتوں میں ایسی خواتین اور بچیاں مسجد کی نماز پڑھنے والی جگہوں میں نہیں بیٹھ سکتیں بلکہ کسی نماز نہ پڑھنے والی جگہ پر ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. الفضل انٹرنیشنل 5 مارچ 2021 صفحہ نمبر 11. عید کے خطبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین میں تشریف لے جانا اور خواتین کا صدقات پیش کرنا.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز عید پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے اور نماز سے آغاز کیا اور پھر لوگوں سے خطاب کیا۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ ممبر سے اترے اور عورتوں میں تشریف لے گئے اور انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ اس وقت حضرت بلال کے بازو کا سہارا لیے ہوئے تھے اور حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقات ڈالتی جا رہی تھیں۔ بخاری کتاب العیدین۔ عید کے دن پاکیزہ نغمات گانا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی 2 لڑکیاں میرے ہاں جنگ بعاث کے متعلق شعر گا رہی تھیں، یعنی پیشہ ور گانے والی نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا خدا کے رسول کے گھر میں شیطانی بانسریوں کے ساتھ یعنی گانے گائے جا رہے ہیں؟ یہ واقعہ عید کے روز کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ بخاری کتاب العیدین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 لڑکیاں جنگ بعاث کے واقعات پر مشتمل نغمے گا رہی تھیں۔ آپ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی آلات بجائے جا رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ جب حضور کی توجہ ہٹی تو میں نے اشارہ کیا تو وہ دونوں چلی گئیں۔ بخاری کتاب العیدین۔ عید کے دن مناسب کھیلوں کا انتظام اور ان کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور اسی روز کچھ حبشی نیزوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر یا از خود مجھے فرمایا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس پر آپ نے مجھے اپنی اوٹ میں کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ انہیں کہتے تھے کہ اے بنی ارفدا، اپنا کھیل جاری رکھو، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس۔ میں نے عرض کی کہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا تو جاؤ۔ بخاری کتاب العیدین۔ عید الاضحیٰ پر رکھے جانے والے روزہ کی کیا حقیقت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ عید کے موقع پر فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام ہذین الیومین، اما یوم الاضحیٰ فتأکلون من لحم نسککم واما یوم الفطر ففطرکم من صیامکم۔ سنن ابی داود کتاب الصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الاضحیٰ کا روز تو قربانی کے گوشت کھانے کا دن ہے اور عید الفطر کا دن روزوں کے افطار کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے قبل کچھ نہ کھانا اور نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ سنن ترمذی ابواب العیدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کچھ کھا نہ لیتے، جبکہ عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے، جبکہ ایک ہی روایت میں لکھا ہے لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل ولا یاکل یوم الاضحیٰ حتی یرجع فیاکل من اضحیتہ۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، پھر اپنی قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی طرح مولوی محمد ابراہیم صاحب بقاپوری نے مجھے لکھا ہے کہ جو روزہ اس عید کے موقع پر رکھا جاتا ہے وہ سنت نہیں، اس کا اعلان کر دیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ثابت ہے کہ آپ صحت کی حالت میں قربانی کر کے کھاتے تھے۔ تاہم یہ کوئی ایسا روزہ نہیں کہ کوئی نہ رکھے تو گناہ گار ہو جائے، یہ کوئی فرض نہیں بلکہ نفلی روزہ ہے اور مستحب ہے۔ جو رکھ سکتا ہو رکھے، مگر جو بیمار، بوڑھا یا دوسرا بھی نہ رکھ سکے تو وہ مکلف نہیں
اور نہ رکھنے سے گناہگار نہیں ہوتا، مگر یہ بالکل بے حقیقت بھی نہیں۔ جیسا کہ مولوی بقاپوری صاحب نے لکھا ہے، میں نے صحت کی حالت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر عمل کرتے دیکھا ہے۔ پھر مسلمانوں میں یہ کثرت سے رائج ہے، اور یہ یوں ہی نہیں بنا لیا گیا بلکہ مستحب نفل ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل رہا اور جس پر عمل کرنے والا ثواب پاتا ہے، مگر جو نہ کر سکے اسے گناہ نہیں۔ خطبات محمود جلدوم صفحہ نمبر 263۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ عید کا خطبہ زیادہ لمبا نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جلد قربانی کے لیے گھر روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ اس وقت تک روزہ رکھتے تھے جب تک خود اپنی قربانی کے گوشت سے وہ روزہ نہ کھولیں، اور اس سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ عید کے دن ضرور روزہ رکھتے ہیں اور جب تک فارغ نہ ہوں وہ کچھ نہیں کھاتے، لیکن مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کچھ پہلے کھانا حرام ہو جاتا ہے، مگر سنت کا مضمون یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو، جس دن قربانی کرنی ہو، اس دن وہ قربانی کے گوشت کے حاصل ہونے سے پہلے روزہ رکھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی، اس کو غور سے سمجھے۔ جنہوں نے قربانی کسی اور جگہ کرنی ہو یا بعد میں کرنی ہو، ان کے لیے عید والے دن پہلے کچھ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی جماعت لندن نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ عید کے ایمان بعد ابھی آپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ خطبہ عید الاضحیٰ 28 مارچ 1999۔ خطبہ عید۔ سوال: ایک دوست نے دریافت کیا کہ دار قطنی میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد فرمایا کہ ہم خطبہ دیں گے، جو چاہے سننے کے لیے بیٹھا رہے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔ کیا یہ حدیث درست ہے؟ اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا: جواب: خطبہ عید کے سننے سے رخصت پر مبنی حدیث جسے آپ نے دار قطنی کے حوالے سے اپنے خط میں درج کیا ہے، سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید کے سننے کی اس طرح تاکید نہیں فرمائی جس طرح خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے اور اسے مکمل خاموشی کے ساتھ سننے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی بنا پر علماء و فقہا نے خطبہ عید کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے جانے اور دعاء المسلمین میں شامل ہونے کو نیکی اور باعث برکت قرار دیا ہے، اور اس کی یہاں تک تاکید فرمائی ہے کہ ایسی خاتون جس کے پاس اپنی اوڑھنی نہ ہو وہ بھی کسی بہن سے عاریتاً اوڑھنی لے کر عید کے لیے جائے، اور ایام حیض والی خواتین کو بھی عید پر جانے کی اس ہدایت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ وہ نماز کی جگہ سے الگ رہ کر دعا میں شامل ہوں۔ الفضل انٹرنیشنل 27 اکتوبر تا 2 نومبر 2020۔ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جائیں تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے متعلق کیا حکم ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عن ابن عمر قال اجتمع عیدان على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء ان یأتی الجمعة فلیأتها ومن شاء ان یتخلف فلیتخلف۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دونوں عیدیں یعنی جمعہ اور عید جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا کر فرمایا جو جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے آ جائے اور جو نہ آنا چاہے وہ نہ آئے۔ عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجتمع عیدان فی یومکم ھذا فمن شاء اجزاہ من الجمعۃ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ انشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلاۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں،
جو چاہے اس کے لیے جمعہ کی بجائے عید کافی ہوگی، اور ہم تو انشاءاللہ جمعہ ضرور پڑھیں گے۔ ان ایاس ابن ابی رملہ الشامی شہدت معاویۃ ابن ابی سفیان هو يسأل زید ابن ارقم قال اشهدت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتماع فی یوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العید ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي۔ سنن ابن داؤد کتاب الصلاۃ۔ ایاس ابن ابی رملہ شامی سے مروی ہے کہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا جب انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اور عید ایک دن میں پایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت معاویہ نے دریافت کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریق اختیار کیا؟ حضرت زید نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمائی، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے لیے رخصت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے نماز جمعہ پڑھ لے۔ قال ابو عبید شہدت العید مع عثمان بن عفان فکان ذلك یوم الجمعہ فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل الأوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی۔ ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ اس دن جمعہ تھا۔ آپ نے خطبہ عید سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی عید اور جمعہ۔ پس اوالی یعنی مدینہ کے اطراف کے رہنے والوں میں جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے تو واپس جا سکتا ہے، میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید میں تنگی نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر جمعہ و عید اکٹھے ہو جائیں تو گاؤں کے لوگوں کو جو باہر سے شریک ہوئے ہیں جمعہ کے لیے انتظار کی تکلیف نہ دی جائے۔ بدر جلد 9 نمبر 10 30 دسمبر 1909 صفحہ نمبر 103۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو جائز ہے کہ جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ عید اور جمعہ دونوں ہی پڑھ لیے جائیں، کیونکہ ہماری شریعت نے ہر امر میں سہولت کو مد نظر رکھا ہے۔ چونکہ عام نمازیں اپنے اپنے محلوں میں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز میں بھی سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں دو ایسے اجتماع جن میں دور دور سے لوگ آ کر شامل ہوں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر لوگ برداشت نہ کر سکیں تو جمعہ کی بجائے ظہر پڑھ لیں۔ بہرحال اصل غرض شریعت کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اکٹھے بیٹھ سکیں، کیونکہ اسلام صرف دل کی صفائی کے لیے نہیں آیا، اسلام قومی ترقی اور معاشرت کے ارتقاء کے لیے بھی آیا ہے، اور قوم اور معاشرت کا پتہ بغیر اجتماع میں شامل ہونے کے نہیں لگ سکتا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 اگست 1953۔ حضرت مسلم موعود نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو اجازت ہے کہ جو لوگ چاہیں جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کر لیں، مگر فرمایا ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ کل بھی میرے پاس ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آیا تھا کہ بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ہو جائے تو قربانیوں میں ہم کو سہولت ہو جائے گی، اور انہوں نے اس قسم کی حدیثیں لکھ کر ساتھ ہی بھجوا دیں۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جمعہ اور عید جب جمع ہو جائیں تو جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ہم تو وہی کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنا چاہے تو اسے اجازت ہے، مگر ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ ہمارا رب کیسا سخی ہے کہ اس نے ہمیں دو عیدیں دیں، یعنی جمعہ بھی آیا
اور عید الاضحیہ بھی آئی، اور اس طرح 2 عیدیں خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے جمع کر دیں۔ اب جس کو 2 چپڑی ہوئی چپاتیاں ملیں وہ ایک کو کیوں رد کرے گا؟ وہ تو دونوں لے گا، سوائے اس کے کہ اسے کوئی مجبوری پیش آ جائے، اور اسی لیے رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ نہ پڑھے، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پر تان کرے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں جنہیں دونوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ ان پر اعتراض کرے اور کہے کہ انہوں نے رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ خطبہ عید الاضحیہ مورخہ 11 فروری 1938۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید کے خطبہ میں بیان کیا تھا کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو اگرچہ نماز ظہر ادا کرنی بھی جائز ہے، مگر میں جمعہ ہی پڑھوں گا۔ جمعہ کا اجتماع بھی دراصل ایک عید ہی ہے، اور اس میں 2 سبق دیے گئے ہیں۔ ایک قومی اتحاد کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے، اور دوسرے تبلیغ کی طرف۔ خطبہ کے لیے جمعہ کی نماز میں ظہر کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت کی کمی کر دی۔ خطبہ جمعہ 11 فروری 1939۔ بروز عید نماز جمعہ کی ادائیگی اور نماز جمعہ کی بجائے نماز ظہر کی ادائیگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کا نمونہ۔ نمبر 1، مورخہ 21 جنوری 2005 بروز عید الاضحیٰ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اعلان فرمایا، آج جمعہ بھی ہے۔ جمعہ کے لیے اعلان ہے، آج جمعہ نہیں ہوگا، صرف نماز ظہر ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ الفضل انٹرنیشنل 4 فروری تا 10 فروری 2005 صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ آج صبح ہم نے عید بھی پڑھی ہے اور آج جمعہ بھی ہے۔ جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ملتا ہے کہ جو لوگ چاہیں جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کی اجازت ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے، ایک ایسے ہی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تو جمعہ پڑھیں گے، اور آپ نے جمعہ پڑھا تھا۔ سنن ابن ماجہ۔ اس لیے میں نے امیر صاحب کو اس کی روشنی میں یہی کہا تھا کہ جو ظہر کی نماز پڑھنا چاہیں بے شک ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لیں اور جمعہ نہ پڑھیں۔ ویسے بھی آج کل کے حالات میں مسجد میں زیادہ لوگ جمع تو ہو ہی نہیں سکتے، گھروں میں ہی ہیں، اور گھروں میں اگر فارغ ہیں تو پھر جمعہ جس طرح پہلے پڑھتے تھے اسی طرح اب بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، اور جن کی مصروفیت ہے وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی میں آج جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک دفعہ عید الاضحیٰ آئی اور جمعہ بھی، تو مختلف لوگوں نے اپنی دلیلیں پیش کیں کہ ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے، جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ ظہر کی نماز پڑھنے پر زور دے رہے تھے ان کو آپ نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا رب کیسا سخی ہے کہ اس نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں۔ اب جس کو 2 چپڑی ہوئی چپاتیاں ملیں، گھی لگی ہوئی 2 روٹیاں ملیں، وہ ایک کو کیوں رد کرے گا؟ وہ تو دونوں لے لے گا، سوائے اس کے کہ اسے کوئی خاص مجبوری پیش آ جائے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ نہ پڑھے، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پر تان کرے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں دونوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو، یعنی نماز عید بھی اور نماز جمعہ بھی، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ ان پر اعتراض کرے اور کہے کہ انہوں نے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو بہرحال رخصت تو ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم تو جمعہ پڑھیں گے۔ ماخوذ از خطبات محمود جلد 2 صفحہ نمبر 208۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن خطبہ مختصر دوں گا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 31 جولائی 2020۔ سوال: عید اور جمعہ کے ایک ہی دن جمع ہو جانے پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد
نماز جمعہ یا نماز ظہر پڑھنے کے بارے میں محترم ناظم صاحب دارالفتاء کی ایک رپورٹ کے جواب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 16 مئی 2021 میں اس مسئلہ پر درجہ ذیل اصولی ہدایات عطا فرمائیں۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: عید اور جمعہ کے ایک ہی دن جمع ہو جانے پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد اس روز نماز جمعہ اور نماز ظہر دونوں نہ پڑھنے کے بارے میں تو صرف حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ہی موقف اور عمل ملتا ہے، اور وہ بھی یہ مقطوع روایت پر مبنی ہے۔ نیز اس روایت کے 2 راویوں کے بیان میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ مستند اور قابل اعتماد روایات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا یہی مسلک ملتا ہے کہ ان سب نے یا تو اس روز نماز عید کی ادائیگی کے بعد جمعہ بھی اپنے وقت پر ادا کیا ہے، اور دور کے علاقوں سے آنے والوں کو جمعہ سے رخصت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں، اور بعض مواقع پر نماز عید کی ادائیگی کے بعد جمعہ ادا نہیں کیا، لیکن ظہر کی نماز ضرور اپنے وقت پر ادا کی گئی۔ یہی موقف اور عمل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا بھی ملتا ہے، سوائے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ایک مرتبہ کے عمل کے، کہ جب آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی اسی مذکورہ بالا روایت پر عمل کرتے ہوئے عید پڑھانے کے بعد نہ جمعہ ادا کیا اور نہ ظہر کی نماز پڑھی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے کسی قول یا فعل پر مبنی نہیں، اس لیے صرف اس مقطوع روایت کی وجہ سے، جس کے راویوں کے بیانات میں بھی تضاد موجود ہے، فرض نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس روایت پر مبنی حصہ کو فقہ احمدیہ سے حذف کر دیں اور فقہ احمدیہ میں لکھیں کہ اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے ہیں تو نماز عید کی ادائیگی کے بعد اگر جمعہ نہ پڑھا جائے تو ظہر کی نماز اپنے وقت پر ضرور ادا کی جائے گی۔ بنیادی مسائل کے جوابات نمبر 36 بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، الفضل انٹرنیشنل، 17 جون 2022۔